برکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو کس قدر خطرناک ہوتا ہے اور یہ اثر انداز کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، اور اس جادو کا آسان اور مختصر علاج کیا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے اب تک یہ دشمنی کرتا آ رہا ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل اور کام یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں توڑا جائے، طلاق کروا دی جائے، گھر ٹوٹ جائے، معاشرے میں فساد پھیلے، کیونکہ شیطان کو تو فساد پسند ہے نا۔ تو یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نچاکی، کوئی جھگڑا، کوئی مسائل ایسا فیل کر رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ بات بہت چھوٹی سی ہوئی میاں بیوی کے درمیان لیکن یہ طول پکڑتی جا رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہیں طلاق نہ ہو جائے، نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں، کوئی بڑی وجہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا، فوری طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ معاشرتی مسائل کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی انسانوں میں سے شیطان بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے جنات میں سے بھی کوئی شیطان ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی انسان کسی جادوگر کے ذریعے سے آپ کے گھر کو توڑنا چاہتا ہے جادو کے ذریعے سے، کیونکہ شیاطین جو ہیں میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس غلط فہمیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نچاکی ایک دوسرے سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات سے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، نچاکی آ رہی ہے، تو پھر آپ فیل بھی کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں جادو ہے، دیکھنا ہے کہ یہ 7 علامات آپ کے گھر میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ 7 علامات آپ کی فیملی میں پائی جاتی ہیں تو پھر فوری طور پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کسی روحانی معالج سے علاج کروانا ہے، یا آپ نے کسی اچھے کونسلر سے رابطہ کرنا ہے جو آپ کو اسلامکلی گائیڈ کرے، اسلام سے گائیڈ کرے، جو آپ کو اذکار، وظائف، دعائیں، یہ اس کے بارے میں بھی گائیڈ کرے، اور ساتھ آپ کو یہ گائیڈ کرے کہ یہ غلط فہمیوں کو ختم کیسے کرنا ہے۔ فیملی پر جادو کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی سبب سے میاں بیوی کی محبت کا اچانک نفرت میں تبدیل ہو جانا، اور دوسری علامت یہ ہے طلاق کا لفظ بار بار بغیر کسی وجہ سے زبان پر آنا، اور میاں بیوی دونوں کے دل میں خوف سا رہنا کہیں طلاق نہ ہو جائے، کہیں میرا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ خواب میں شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو ناجائز حالت میں دیکھنا، کہ جس کو اسلام اجازت نہیں دیتا، تو تاکہ یہ شیطان بار بار اس لیے دکھاتا ہے کہ ان میں نفرت پیدا ہو، غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ نمبر 4، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے گندی سمیل محسوس ہونا۔ یعنی میں بہت ساری فیملیوں کو ملا ہوں، بڑے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے سمیل کا محسوس کرنا، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ سے فیملی کا، یعنی 2 خاندان آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو دونوں فیملیوں کے درمیان بغیر کسی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا اور غلط فہمیاں پیدا ہونا، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے 2 خاندان ایک دوسرے سے ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو وجہ بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح نمبر 6 علامت کیا ہے کہ شام کے وقت آپ اپنے گھر میں گھبراہٹ اور بے چینی فیل کریں گے، گھر کے باہر کہیں اور بھی ہوں، شام کے وقت بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ اور نمبر 7 یہ علامت بہت واضح پائی جائے گی کہ آپ اپنے گھر میں آئیں گے تو آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، گھبراہٹ فیل ہوگی، گھٹن فیل ہوگی، ایسے ہوگا پتہ نہیں کچھ ہونے والا اپنے گھر میں۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر سے نکل جائیں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ مثلا آپ اپنے گھر میں تو گھبراہٹ اور بے چینی فیل کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کی وجہ سے ہے تو آپ کو گھر سے باہر جا کے بھی ہونا چاہیے۔ آپ کسی اور گھر میں چلے جائیں تو وہاں ریلیکس فیل کریں گے۔ تو یہ 7 علامات میں سے اگر 1، 2، 3 علامات بھی آپ میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ کوئی انسانوں میں سے کوئی شیطان ایسا تیار ہو چکا ہے جو آپ کے گھر کو توڑنا چاہتا ہے۔ وہ غلط فہمیوں کے ذریعے سے خود غلط فہمی ڈال دے، یا وہ جادوگر کے ذریعے سے آپ کے درمیان، یعنی آپ کی فیملی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر رہا ہے، یا آپ یہ دیکھیں کہ وہ شیاطین کی مدد سے ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ اگر یہ سمٹمز پائی جاتی ہیں تو ہم نے فوری ٹریٹمنٹ کی طرف آنا ہے۔ علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ معاملات جادو کی طرف چلے کیوں جاتے ہیں، اور یہ جادو اثر انداز ہوتا کب ہے، ہم اثر لینے کے لیے جادو کا کب تیار ہوتے ہیں، کب بالکل ایزی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر شیطان اثر کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کریں، بات کی تصدیق نہ کریں۔ نمبر 2 نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر 3 اذکار نہیں کرتے۔ نمبر 4 اللہ سے محبت ہی نہیں، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم دین سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ شیاطین کا اثر ایزیلی ہمارے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وجوہات پہ بات، ایک یہ وجوہات بھی ہیں کہ جو ہم دین سے دوری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، وہ ہے حسد۔ حسد کیسے؟
مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک فیملی آئی اور ایک آنٹی تھی بڑی ماشاءاللہ سمجھدار تھی، تو اس نے عجیب سی بات کی. وہ کہتی ہیں کہ بیٹا میرا جو ہے نا ایک بیٹا ہے تو اس کی میں نے شادی کی ہے، اس کی جو بیوی ہے نا اس نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. تو میں نے کہا آنٹی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی؟ بیٹا کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ صرف میری بات سنے. ناظرین بات پہ غور کریں کہ میرا بیٹا صرف میری بات سنے. اچھا میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اپنی بیوی کی بات کیوں نہیں سن سکتا؟ اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے تو شادی کی ہے نا، بیٹی کو لے کے آئے ہیں اپنے گھر میں، اس کا رائٹ ہے. نہیں بیٹا اصل میں اگر دل کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی محبت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے آنٹی کو سمجھایا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی محبت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی تو بیٹے کی شادی نہیں کرنی تھی، اس کو سنبھال کے رکھنا تھا نا، گھر میں پیک کر کے رکھنا تھا. کسی کی بیٹی کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اب ایک بیٹی کسی کی آپ شادی کر کے گھر میں لے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات سے میں نے آنٹی کو کہا فیل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اسے ڈسٹرب بھی کرتی ہوں گی. اچھا اب یہ ایک پہلو ہم نے سامنے نہیں رکھنا کہ ساس اور سسر اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں یا وظیفے دینے لینے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا پروسیجر اختیار کرتے ہیں، بلکہ اپوزٹ بھی دیکھنا ہے. بہت ساری بہنیں ہماری، بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عثمان بھائی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری ساس جو ہے نا اس کی زبان بند ہو جائے. اچھا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میرا شوہر صرف میری بات مانے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے. تو ایسی بہنوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرف نہیں جانا، یہ شیطانی رستہ ہے. وہ والدین جنہوں نے بچے کو بچپن سے پڑھایا، محبت دی، پالا، آج اس والدین نے بچوں کی شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، اب ایک خاتون گھر میں آ کے کہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، اب میں جو کہوں وہ کرو، یہ بھی ناجائز ہے. یعنی ہم نے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے. اگر ساس اور سسر اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں اور بیوی کو دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی بہو کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے. اگر ایک بہو چاہتی ہے، ایک بیٹی چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے کنٹرول میں آ جائے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، دونوں شکلیں شیطانی عمل ہے. دیکھیں جب ہمارے ہاتھ میں ترازو ہے، اگر اس ترازو میں یہ ترازو ان بیلنس ہوتا ہے تو گھر میں نچاکی آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطانیت آنا شروع ہو جاتی ہے. ترازو ان بیلنس کیسے ہوتا ہے کہ ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا میری طرف آ جائے، بیوی کو چھوڑ دے، تب بھی ان بیلنس ہوگا. اگر بیوی ترازو پکڑ کے کہتی ہے انصاف والا کہ ماں باپ کو چھوڑ دے میری طرف آ جائے، یہ دونوں صورتیں شیطانی ہیں، غلط ہیں. ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کو ملنا چاہیے، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ساس سسر جو ہے نا اپنی بہو کو بہو نہ سمجھا کریں، اپنی بیٹی سمجھا کریں. اصل بیٹی یہ ہوتی ہے، اور جو بیٹی ہے یقیناً جس گھر سے آئی ہے وہ بھی ان کے والدین ہیں، لیکن اصل والدین وہ ہیں جس گھر میں آ گئی ہے. تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ازلی دشمن شیطان، ابلیس، لعین، یہ گھر کو توڑنا پسند کرتا ہے، میاں بیوی کو توڑنا پسند کرتا ہے. تو وہ توڑتا کیسے ہے؟ غلط فہمیاں ڈال کے. ساس سسر کے ذہن میں الگ سے غلط فہمیاں ڈالے گا، بیوی کے ذہن میں الگ سے غلط فہمیاں ڈالے گا. تو جب یہ غلط فہمیاں مسلسل گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ فیملی ان غلط فہمیوں پر عمل بھی کرتی ہے، یعنی اپنے گمان کو بھی چینج کر لیتی ہے، اپنی سوچ کو بھی شیطان کے اس وسوسے کے ذریعے چینج کر لیتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس فیملی کا کونسلر کون ہوتا ہے؟ پھر اس فیملی کا کونسلر شیطان ہوتا ہے. مسلسل وسوسے ڈالتا ہے، اس وقت تک وہ وسوسے ڈالتا ہے جب تک وہ گھر ٹوٹ نہیں جاتا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس لعین اپنے چیلوں کو روزانہ گناہوں کی طرف لگانے کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ اس کا تخت جو ہے سمندر پہ لگا ہوا ہے شیطان کا. تو سارے شیطان شام کو رپورٹ دیتے ہیں، تو ایک شیطان آتا ہے، مختلف آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کسی کو میں نے چوری پہ لگایا، فلاں گناہ پہ لگایا، فلاں پہ. ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی ڈالی، جھگڑا ڈالا، اور اتنا تسلسل سے ڈالا کہ وہ بات طلاق تک پہنچ گئی. ابلیس اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا تم آگے آؤ، تم کام کر کے آئے ہو، باقی سارے تو وقت ضائع کر کے آئے، یعنی تم ہو میرے قریبی. شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اور جس عمل پہ شیطان خوش ہوتا ہے اس عمل سے رحمان ناراض ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت فیملیوں کو جڑتے ہوئے پسند کرتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک فیملی میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. شیطان خوش ہوتا ہے کہ فیملی میں لڑائی جھگڑا ہو. تو لہٰذا سب سے پہلے ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنی ہے. دین سے دوری ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اذکار، دعائیں، نمازیں، یہ ساری چیزوں میں اگر سستی ہے تو اس پہ ہم نے دیکھنا ہے. دوسری طرف آئیں گے کہ ہم نے اپنے گھر میں انصاف کا ترازو نہیں چھوڑنا. انصاف کیا ہے کہ اگر آپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کی بیویوں سے
बराबर इंसाफ करें, जो एक बेटे को चीज़ दे रहे हैं दूसरे को भी वही दें, दूसरे को दे रहे हैं तीसरे को भी वही दें, घर में इंसाफ कायम करें। और जो बेटे हैं उनकी बीवियां हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारी बहनें हैं, कि अपने सास ससुर को सास ससुर ना समझा करें, अपने वालिदैन समझा करें। जब घर में मोहब्बत कायम होगी इंशाल्लाह बरकत भी आएगी, सुकून भी आएगा, और नचाकियाँ लड़ाई झगड़े खुद ब खुद भागना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पे जादू के असरात हैं तो वो खुद ब खुद जादू कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जादू इंसान के ब्रेन पे असरअंदाज होता है। हमारे ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसमें बार बार वायरस क्रिएट करता है, आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, वो जो वसवसा डालते हैं लोगों के सीनों में, वो कौन है? मिनल जिन्नति वन्नास, जिन भी वसवसा डालते हैं, इंसान भी। अगर इस कैफियत में आपके घर में जादू है, नचाकी है, लड़ाई झगड़ा है, आप किसी इलाज वाले के पास चले जाते हैं, वो आपको क्लाइंट और कस्टमर समझता है, वो क्या कहेगा? वो बड़ा सख्त जादू है, आपको कहेगा कि आपके ससुर ने जादू करवा दिया। यानी एक खातून गई ना, वो जाके कहेगी कि मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता, तो वो कहती है आपकी जो हस्बैंड की बहन है ना उसने जादू करवाया। अच्छा, अगर हस्बैंड की बहन चली गई कि मेरा भाई मेरे से नफरत करता है, तो देखें असल में उसकी बीवी ने कुछ ना पानी में डाल के उसको पिला दिया। इसलिए दोनों तरफ मज़ीद जो अमल है इलाज करने वाला गलत फहमियाँ पैदा करता है। अगर कोई भी शख्स आपको प्रॉपर बताता कि आप पे जादू करने वाला फ़लाँ है, समझ लें वो मुआलिज नहीं है, वो शैतानी शक्ल में बैठा हुआ आपको मज़ीद लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरफ आपने नहीं आना किस तरफ है? अल्लाह की मोहब्बत की तरफ। अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ें। ऐसी की तैसी जिन, शैतान और जादू की, ये तो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस कैफियत में अब मैं इलाज की तरफ आता हूँ कि मुख्तसर तरीन इलाज क्या है। अब इसका आसान तरीन इलाज ये है कि एक गिलास पानी का आप लेंगे, पानी का गिलास सामने रखा, और उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? उसके ऊपर 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम, 21 मरतबा सूरतुल फातिहा, 21 मरतबा सूरत नमल आयत नंबर 30 और 31, और उसके बाद सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा। और जिस तरह शुरू में दुरूद इब्राहीम 21 मरतबा पढ़ा, आखिर में भी इसी तरह 21 मरतबा आप दुरूद इब्राहीम पढ़ के उस पानी पे दम करेंगे। अब ये पानी पे दम तो हो गया, अब करना क्या है? करना ये है कि अगर शोहर बीवी से झगड़ रहा है, शोहर बीवी से लड़ाई करता है, तो बीवी ने ये अमल करना है, और दम करने के बाद अपने शोहर को ये पानी पिलाना। खुद भी पी सकती है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह मोहब्बत के लिए ये अमल है। अच्छा, अगर बीवी शोहर से झगड़ा कर रही है तो शोहर पानी का गिलास सामने रखेगा, यही अमल इस पे करके अपनी बीवी को पिलाएगा। ये अमल 21 दिन करना है। 21 दिन अमल करेंगे, इंशाल्लाह पहले हफ्ते में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो मियाँ बीवी में दूरी है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी, जो नचाकी है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो गलत फहमियाँ हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगी, शैतान के असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में बैठे ये अमल करें 21 दिन। एक हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखें, ना तो दुरूद इब्राहीम से कोई नुकसान होना है, ना सूरतुल फातिहा से होना है, ना सूरत नमल की आयत से होना है। ये तो फैमिली को जोड़ने के लिए, यानी ज़रूरी नहीं कि आप छुप के ये अमल करें, बता दें उनको कि ये मैं अमल करके पानी पिलाऊं, पी लिया करेंगे। तो अगर वो दूरी है इंशाल्लाह मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ये अमल करने के बाद आम रूटीन में आपने क्या पढ़ना है? एक दुआ है, वो कसरत से पढ़ते रहना है इन दिनों में। 21 दिन ये अमल करना है, ये कसरत से ये दुआ पढ़ते रहना है। वो क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये दुआ कसरत से पूरे दिन में पढ़नी है। तो ये अमल आपने 21 मरतबा 21 दिन अपने घर में जारी रखना है। एक हफ्ते में आपको जब रिज़ल्ट मिल जाना है तो हमारे लिए दुआ ज़रूर करनी है। हम इंशाल्लाह आपको जादू जिन्नात के मसाइल पर कुरान और सुन्नत के दायरे में रह के हमेशा इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। इस सिलसिले से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पीस एंड लाइट सब्सक्राइब करें, और हमारे बाकी अकाउंट्स को भी फॉलो करें, हमारे साथ राब्ते में रहें। इंशाल्लाह हम कुरान और सुन्नत के दायरे में रह के आपको गाइड करते रहेंगे। आपको इस पुरफितन दौर में किसी के पास इलाज करवाने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जादू का इलाज अपने